ہے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اس جگہ پہ مال صرف کرنا مسلمانوں پہ فرض ہو جاتا ہے، جتنی قدر ضرورت ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تو وہ فرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ضرورت ہے مال صرف کرنے کی اور سارے مسلمان وہاں پہ مال صرف نہیں کر رہے، پھر سب گناہ گار ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اتنی بات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آگے منفی ذکر کر دیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ اللہ کی راہ میں مال صرف نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اسی سے علماء نے سوال کیا ہے، کیونکہ وعید شدید ہے، اور وعید شدید فرض کی ترک پہ ہوتی ہے، مباح کی ترک پر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ایسے حالات میں اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں، جہاد میں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ مال صرف کرنا، یوں سمجھو کہ اللہ کہتے ہیں میرے کاغذوں میں تم نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے اس بات کو تھوڑا کھول کے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی ذکر سے غافل نہ کریں۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، جہاں اولاد کو بھی ساتھ ملا دیا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ کہتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، دونوں آزمائشیں ہیں۔ دونوں کے بارے میں اللہ دیکھتے ہیں، اولاد کی دولت سے، نعمت سے اللہ نے نوازا ہے تو اولاد کو دین کی تعلیم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں اسے بھیجتا ہے یا نہیں، کیا کرتا ہے یہ بھی پوچھو گی کل قیامت کے دن، یا صرف دنیا داری پہ لگایا ہوا ہے۔ اور مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، کہاں صرف کیا ہے، کہاں سے لایا ہے۔ جو ان راستوں میں صرف کیا ہے جہاں پہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کار ثواب ہے، جو ان راستوں میں صرف کر دیا جہاں پہ اللہ کا حکم نہیں وہی کار عذاب بن جائے گا۔ اولاد نیک ہے، صالح ہے، اور اسے نیکی کی تعلیم دی ہے، دین کی تعلیم دی ہے، نیکی پر چھوڑ کے گیا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ جو نیکی پر نہیں چھوڑ کے گیا ہے، بدی کی طرف چھوڑ کے گیا ہے، وہی وبال عذاب ہے، وبال جان ہے۔ فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، جو بندہ یہ کام کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، ایسے جو لوگ ہیں وہ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کے اوپر موت۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر اللہ سے یہ درخواست کرے مولا کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیتی ہوتی، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں کچھ اللہ کی راہ میں مال صرف کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب یہاں اللہ کہتے ہیں کہ عین موت کے وقت مال صرف کرنا اور موت سے پہلے مال صرف کرنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ حالت صحت میں اور عام حالات میں
اللہ کی راہ میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے اور موت کے وقت یا موت کے بعد وارث اس کی طرف سے 100 درہم صدقہ کرتے ہیں، اس 1 درہم کا ثواب زیادہ ہے 100 درہم سے، اس لیے کہ اب وہ مجبوری سے صدقہ کر رہا ہے کہ میں مر تو ویسے رہا ہوں تو کچھ اللہ کی راہ میں دے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں، جو حالت صحت میں، عام حالات میں، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں مال صرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ہوتا اپنی طاقت کے مطابق ہی، یہاں پہ اللہ کہتے ہیں موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے پھر اللہ سے دعائیں کرتے رہے مولا تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے تاکہ میں کچھ مال تیرے راہ میں صرف کر دوں، جو صرف کرنا مجھ سے رہ گیا تھا تاکہ میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، بندہ ہرگز مہلت نہیں دیں گے اللہ کسی بھی جی کو اذا جاء اجلھا، جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو کسی کو ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ مہلت نہیں دیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اپنی اسی زندگی کے اندر ہی کرنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والے ہیں ان اعمال کی جو تم کر رہے ہو، زندگی کے اندر ہی اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا ہے، ورنہ موت کے وقت پچھتاوا آ جائے گا، ہائے میں کیا کر بیٹھا ہوں، اللہ کے حکموں کو پس پش ڈال دیا ہے، اب موت آ گئی، حساب کتاب دینا پڑ گیا ہے، جب حساب کتاب اللہ کے ہاں دینا پڑ گیا پھر کام مشکل بن جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں اور ابھی تک جہاد کی تڑپ ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میں کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات سن رہا ہوں، یہ بہت بات کی بات ہے، حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، خلفائے اربعہ کا زمانہ گزر گیا ہے، امیر معاویہ کی زمانے کی یہ بات ہے رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں سے، زبانوں سے میں یہ بات سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اب فراوانی ہو گئی ہے، اسلام پھیل گیا ہے، دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکا ہے، اب جہاد کی کیا ضرورت پڑی ہے، بس اپنی دنیا کماؤ اور اپنے موجیں کر کے کھاؤ اور اسی طرح زندگی گزارو، کوئی ضرورت نہیں اب اللہ کے راہ میں مال صرف کرنے کا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آپ کو اللہ کا یہ فرمان یاد نہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راہ میں مال صرف کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ علی العموم حکم ہے، ہر وقت کے لیے ہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے جہاد بھی باقی ہے، اس کی راہ میں مال صرف کرنا بھی باقی ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی مال بھی صرف کیا ہے، جہاد بھی کیا ہے، حتیٰ کہ ان کو موت تبھی آئی ہے، شہادت کی نہیں، لیکن آئی میدان جہاد میں ہے، قسطنطنیہ کی جہاد کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا، جو اس وقت کی جو سپر پاور ہے، روم سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، اور اس لشکر کے جو امیر تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید تھے، اور راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری کے اوپر موت کے آثار نظر آنے لگے ان کو، انسان کو پتہ چل تو جاتا ہے کہ میں جانے والا ہوں، تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں خیال کرنا میں اگر راستے میں فوت ہو گیا نا تو میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھا کر اس جگہ تک لے جانا ہے جہاں تک آپ نے جانا ہے، جہاں پہ آپ نے جہاد کرنا ہے، اور اس جگہ پہ جا کر دفنا دینا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ مولا پہنچ تو گیا تھا، چلو زندہ نہیں تو میت حالت میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو اس قسطنطنیہ کے قلعے کے قریب جا کر قبر کو کھودا گیا ہے، جنازہ پڑھایا یزید نے خود، ان کی وصیت تھی جو جرنیل ہے اس لشکر کا وہی میرا جنازہ پڑھائے، جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا،
اور تدفین بھی ان نے کی ہے اور اس مقام پہ ان کو دفن کر دیا۔ قسطنطنیہ میں جو اس وقت حکمران تھا، انہوں نے اوپر سے قلعے سے یہ بات کہ کیا کر رہے ہو تم یہاں پہ؟ انہوں نے کہا یہ صحابی رسول ہے، راستے میں فوت ہو گئے، ہم نے ان کو یہاں پہ دفن کیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے ہیں، تو کہیں آپ کے جانے کی دیر ہے، ہم ان کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیں گے، کیونکہ ملک تو ان کا تھا، جگہ تو ان کی تھی، یہ تو مسافر ہیں، آج گئے کل واپس آ جانا تھا، وہاں کس نے رہنا تھا؟ تمہاری یہاں جانے کی دیر ہے، جب آپ یہاں چلے جائیں گے تو ہم ان کی لاش کو نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ تو اس وقت ایک تاریخی جملہ جدید نے کہا تھا کہ سن لو یہ بات، اگر تم نے صحابی رسول کی لاش کے ساتھ بے رحمتی کی اور ان کی لاش کو قبر سے باہر نکالا تو پھر سن لو تمہارے اسلامی خطہ میں جتنے بھی گرجے ہیں، جتنے بھی کنیسے ہیں، کسی ایک کو میں نہیں چھوڑوں گا، سب کا ستیہ ناش کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے بھی دھمکی چڑھا دی ہے۔ آج بھی ابو ایوب انصاری کی قبر اسی جگہ پہ موجود ہے، اور جرت نہیں ہوئی غیر مسلم کو کہ ان کی قبر کو وہاں سے اکھاڑ کے دکھائے۔ کیوں؟ یہ ایک جہاد کا ولولہ تھا، یہ جہاد کا ایک رعب تھا، مسلمانوں کا ایک رعب تھا۔ اس رعب کی وجہ سے وہ ابو ایوب انصاری، جو ان کی حکومت، ان کے قلعے، ان کے شہر میں جہاں وہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہی کوئی نہیں ہے، آج بھی قبر اسی جگہ پہ موجود ہے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے جہاد بھی ہے اور انفاق بھی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن مجرم رہو گے۔ 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی اپنے آپ کو جہاد میں شریک کر رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اللہ کہتے ہیں اور دل سے نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بھئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دل سے نیکی کی تھی کہ نہیں؟ وہ اللہ کو پسند آئی ہے، اور اللہ نے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنایا، اور یہ ایسا شرف تھا کہ رہتی دنیا تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اچھے الفاظ کے ساتھ تعبیر کیے جاتا ہے کہ رہ نصیب اللہ نے ان کو رسول اللہ کا میزبان بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسِنُوا، یہ جو احسن ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کیا کرو، دل کے ساتھ نیکی کیا کرو، ریاکاری کے لیے نہیں، اور کسی کی ڈر کی وجہ سے نہیں، اور مجبوری کی وجہ سے نہیں، دل سے نیکی کرو گے نا اخلاص کے ساتھ، وہی قبول ہوتی ہے۔ جو کسی کی ڈر کی وجہ سے آپ نیکی کر رہے ہیں یا ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، تو حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی اگر دل کے اندر آ جائے نا تو یہ بھی شرک کے زمرے کے اندر آ جاتی ہے۔ تھوڑی سی ریاکاری ایک ذرہ برابر بھی آ گئی، اس لیے اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر اخلاص نصیب فرما دے۔ جو بھی نیکی کرے، انفاق فی سبیل اللہ ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، جو بھی نیکی کا کام ہے، ہاں جی، قرآن پاک کی تلاوت ہے یا قرآن پاک کا درس سننا ہے یا سنانا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ اپنا اخلاص نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔